بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شبہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر انسان کا فائدہ تھا اس میں تو عبادت نہ کر کے انسان نے اپنا نقصان کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محتاج ہی نہیں ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے تو پھر اس کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اتنا بڑی ذات ہو کر کے کہ جو کائنات کا خالق ہے، جو انسانوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا، سب کچھ کا خالق ہے، اتنا بڑا ہو کر پھر اتنا چھوٹا کام کیوں کرتا ہے کہ ایک بندے نے اس کی عبادت نہیں کی تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دینی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں تھانے کچہری کی سزا ہے کہ کیس ہوگا اور وہ جج فیصلہ کرے گا، بلکہ یہ انسان کے اعمال کا قہری نتیجہ ہوگا جسے تجسم اعمال کہا جاتا ہے۔ آپ نے جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گندم بوئیں اور کاٹیں جو، یا اس کا برعکس۔ تو انسان جو اعمال دنیا میں کرتا ہے، دنیا میں ان اعمال کی ایک کیفیت ہے، برزخ میں ان کی اپنی ایک شکل ہے، محشر کے دن قیامت میں ان کی اپنی ایک شکل ہوگی۔ تو انہی اعمال کا وہ نتیجہ ہوگی، جنت بنے گی یا جہنم بنے گی۔ جس طرح کہ علامہ اقبال کے بھی بعض اشعار میں ہے کہ یہ جنت جہنم انسان کا اپنے اعمال ہیں، ان کا نتیجہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اس وجہ سے ہے عذاب کہ آپ نے جو کیا ہے وہی آپ پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں ہوگا جو بیچارہ نہیں جان سکا اور اس کو علم نہیں ہو سکا اور یا اتنی عقل اور شعور نہیں رکھتا تھا۔ یہ عذاب قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے لیے ہے جن کو، جو مجرم تھے، جو کافر تھے، جو ہٹ دھرم، ظالم، انبیاء کو بھیجا معجزے دیکھنے کے باوجود بھی انبیاء کو قتل کر دیا، مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، یعنی بجائے مسلمان ہونے کے راستہ، اسلام کا راستہ روکتے تھے، ہر مشکل کھڑی کرتے تھے۔ تو کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، اس طرح کے عنوان ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ڈالنا ہے اور یہ اس کے مستحق ہیں۔ ان کو پھول پیش کیے جائیں ایسے لوگوں کو۔ آپ دنیا میں اسی طرح کرتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو پھول پیش کرتے ہیں آپ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ عدل ہے، یہ چھوٹا پن نہیں ہے، اللہ کی یہ عدل ہے۔ دنیا میں اس نے آزاد چھوڑا ہے لیکن ایک عدل کا دن رکھا ہے، اس عدل کے دن بھی کہتے ہیں آپ قاتل و مقتول برابر ہو جائیں، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور انبیاء کو قتل کرنے والے برابر ہو جائیں، اللہ کے دین کی اہانت کرنے والے، ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا پہ ڈٹ جانے والے اور اللہ کے انبیاء کی بات نہ سننے والے، معجزات دیکھنے کے باوجود ان کو برابر قرار دیں۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ عادل ہے، عدل کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرے گا۔ تو ان کو برابر کہنا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے۔ تو لہٰذا انسان نے اپنا، درست ہے، اپنا نقصان کیا، اور یہ وہی نقصان تو ہے جس کو دیکھ رہا ہے آخرت میں، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ عبادت کرنے کا نقصان یہی تھا جو اس نے کیا ہے، اور یہ سب کچھ پہلے پہنچا دیا گیا تھا کہ آپ چند دن کے مہمان ہیں یہاں، یہ میری تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ آپ کی اگلی زندگی جو ہوگی وہ خراب ہوگی، وہ عذاب میں ہوگی، وہ اس طرح ہوگی۔ سب کچھ پہلے بتا دیا گیا تھا، تو اس کے پاس بعد کیا عذر بچتا ہے انسان کے پاس؟ اسی طرح کے کمزور شبہات میں سے ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان دنیا میں برے عمل کرے گا، جیسا کہ عقیدہ ہے، ایمان رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر کیوں خلق کیا ہے؟ خلق نہ کرتا، اور جب وہ جانتا تھا کہ انسان نے یہ برے اعمال کرنے ہیں تو کرنے ہی ہیں، اس نے کافر نے کافر ہونا ہی ہے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جاننا موجب نہیں ہے کہ برا عمل کرے۔ بعض دفعہ استاد، تجربہ کار استاد بتا دیتا ہے کہ اس طالب علم نے نہیں پڑھنا ہے، یہ فیل ہو جائے گا، تو اس کا یہ جاننا یہ سبب نہیں ہے کہ وہ فیل ہوا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے چونکہ جان لیا تھا لہذا اسی وجہ سے فیل ہوا۔ علم سبب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بتا دیتا یہ مریض آدھے گھنٹے بعد مر جائے گا، تو مریض کو ڈاکٹر نے نہیں مارا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا علم ہونا سبب نہیں ہے کہ انسان کافر بن جائے، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ کافر ہوگا۔ دوسری بات کہ پھر بھیجا کیوں ہے؟ بھیجا جنت کے لیے ہے، بتایا ہے کہ میں نے آپ کے لیے جنت خلق کی ہے، آپ کا راستہ جنت ہے، آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے، اور وہ جنت اس راستے پہ چل کے حاصل کر سکتے ہو۔ تو جب انسان کو بھیج سکتا تھا اور انسان جنت کما سکتا تھا تو کیوں نہ کرتا ایسا؟ وہ سخی اور کریم ذات ہے، انسان کو اتنے بلند مقامات پہ لے کے جا سکتا تھا، اس لیے بھیجا ہے دنیا میں۔ پھر ساتھ بیوارث نہیں چھوڑا ہے، اپنی رحمت اور شفقت کے بادل اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے ہیں۔ کہا ہے تو جتنے گناہ کر لے، جتنے کر لے، جب بھی تو توبہ کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا، تجھے جنت دے دوں گا۔ اتنا بڑا پیکج۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا قصور ہے کہ اس نے کیوں بھیجا ہے؟ ایاز باللہ، یا انسان کی بدبختی ہے کہ بھائی 60 سال آپ نے کھا لیا ہے، حرام کھا لیا ہے، گناہ کر لیے ہیں، عیاشیاں کر لی ہیں، اب توبہ کر لے مرنے سے پہلے۔ کچھ لوگوں کے مال ہیں تو وہ واپس کر دے، اتنی عیاشی کافی ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہے تو، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے۔ ہدایت کے جتنے وسائل تھے سارے بروئے کار لائے گئے اس کے لیے، آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، عملی نمونے پیش کیے ہیں، جنت کا لالچ دیا ہے، جہنم سے ڈرایا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ بس بھیج دیا اور جانتا تھا کہ جہنم جائے گا، نہیں، اس کو جنت کی طرف لانے کے لیے تمام اسباب مہیا کیے۔ پھر اگر نہ جائے تو پھر انسان کا قصور ہے، پھر بھیجنے والے کا قصور نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، تمام اسباب مہیا کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں بعض دفعہ کہ اس کی طبیعت ایسی ہے کہ پڑھے گا نہیں، لیکن پھر بھی اب بھیجتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کرتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی کے لیے بھیجا تھا۔